بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ آج 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ مخدومہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، زوجہ فاتح خیبر، مادر سپہ سالار عشق، لخت جگر رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ محبت، بے حد الفت تھی، اور آپ کی محبت میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری بیٹی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو گویا اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے میری بیٹی سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ جتنی مشابہت رکھتے نہیں دیکھا، وہ گفتار ہو، وہ کردار ہو، وہ خصال حمیدہ ہوں، وہ طرز تکلم ہو۔ آپ فرماتی ہیں کہ دیکھنے والا آپ کی مشابہت دیکھ کے دنگ رہ جاتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ہو بہو اپنے والد محترم کے مشابہ تھیں۔ کیا مقام تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیا مقام تھا کہ جب بھی کسی بزم میں، کسی محفل میں آپ تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام اپنی مسند سے اٹھ کر آپ کا استقبال فرماتے۔ وہ دور، وہ زمانہ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، بیٹیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے، آقا علیہ السلام نے بیٹیوں سے محبت فرما کر یہ درس دیا امت کو کہ بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، بیٹیوں سے محبت کا انداز یہ ہے۔ آج سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر گفتگو کے لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دے رکھی ہے ممتاز مذہبی عالم دین، نہایت علمی گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں عظیم ثناخوان رسول، بہت میٹھا پڑھنے والے، شائستگی سے پڑھنے والے، میرے نہایت پسندیدہ محمد عبید رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج گفتگو کے آغاز سے ہی سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محمد عبید بھائی سے کہ وہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا
یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی، اے نسل کریموں کی، نج چالو کرانا ہے، اے نسل کریموں کی، نج چالو کرانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی، لج چالو گھرانا ہے، اے نسل کریموں کی، لج چالو گھرانا ہے، اور یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، اور سو بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو کیا حیرت، سو بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو کیا حیرت، بخشش کی روایت ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے۔
در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ قبلہ شاہ جی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بہت پیارا ذکر کیا، اور آپ کا یہ کلام مشہور زمانہ کلام ہوا کہ گھر والا جس طرح در والوں کا ذکر کرتا ہے تو اس میں ایک اپنی چاشنی اور لطف ہوتا ہے۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، پچھلے دنوں بہت زیادہ یہ بات دیکھنے میں آئی اور بہت زیادہ پوری دنیا کے اندر عورتوں کے حقوق پر شور و گل برپا رہا۔ ہر شخص عورتوں کے حقوق پر بات کر رہا تھا، ایک نیا تجزیہ پیش کر رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں عورتوں کے حقوق کو واضح فرمایا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی کی تربیت کس طرح سے فرمائی، اور اسی تناظر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق کو کس طرح سے واضح فرمایا؟ جی بہت شکریہ غضنفر بھائی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آغوش رسالت میں پروان چڑھی، خود نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر اعتبار سے تربیت فرمائی۔ بے شک۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا بھی آپ کی تربیت میں بڑا گہرا رول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، بے شک۔ اور یہ سارا کچھ اس وقت کے اندر ہوا، اس دور کے اندر ہوا کہ جب کسی کے گھر عورت بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم سے اپنا منہ چھپاتا، اللہ، یعنی معاشرے میں اس کے گھر بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ اس کے لیے ایک طعنہ تھا۔ اللہ، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے کے بعد آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بڑے جرائم کیے، بڑے گناہ کیے، میں اسلام لے آیا، کیا اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان وہ اللہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک جرم ہے، میں نے ایک خطا کی ہے، میری ایک چھوٹی سی بچی تھی تو میں نے اس کو زندہ درگور کیا، اور اس نے پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دن جب میں نے دیکھا کہ بچی اب بڑی ہو گئی تو اب مجھے مجبوراً اس کو زمین میں گاڑنے کے لیے جب لے جانا تھا تو آخری جملہ اس نے بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت یہ تھی کہ جب میں نے اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا، جب اس کا آدھا جسم زمین میں چلا گیا تو اس نے سوچا شاید میرا باپ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، تو پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے کپڑوں سے مٹی صاف کی، کہا کہ بابا تمہارے کپڑوں کو مٹی لگی۔ آقا علیہ السلام نے یہ پوری دردناک داستان سنی، آقا علیہ السلام اشکبار ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی تربیت فرما کر بتایا کہ نبی بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرنے آتا بلکہ مردوں کو بھی زندگیاں دینے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نہج پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کی تربیت فرمائی اور کفار مکہ کو یہ واضح پیغام دیا اپنے کردار سے، سیدہ کی تربیت کر کے اپنے کردار سے یہ پیغام دیا کہ لوگوں اگر بچی کو پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، اپنی بچی کو زندہ درگور کر دینا، اس کی تربیت نہ کرنا، اگر یہ اعزاز ہوتا، یہ شرف کی بات ہوتی تو میں اپنی بیٹی کی کبھی تربیت نہ کرتا۔ کائنات کا والی اپنی بیٹی کی کبھی تربیت نہ کرتا، سب سے پہلے اسے زمین میں گاڑ دیتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر عالم انسانیت کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان اس امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین پہ فرمایا ہے۔ بے شک۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ فرمائی تو آپ نے عورت کو وہ سٹیٹس دیا، وہ رول دیا، بتا دیا کہ جس عورت کو تم نیج سمجھتے ہو تمہارے گھر میں پیدا ہو جائے، جو نسل انسانی کے لیے، نوع انسانی کے لیے بقا کا ضامن ہے، دوسرا پارٹ ہے، اس کے بغیر انسانیت آگے پروان نہیں چڑھ سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح کی کہ
اس پارٹ کے بغیر کائنات آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ وہ ذات ہے, یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں میں اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھ دی ہے. بے شک بے شک. یوں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اگر اس کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھو تو تمہارے لیے رحمت ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیاں جوان کی, ان کی تربیت کی, اور جب وہ حد بلوغت کو پہنچ گئی ان کا نکاح کر دیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اور میں قیامت والے دن جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. اور اسی کو اگر بہن کے روپ میں دیکھ لیں, اسی بیٹی کو, اسی عورت کو اگر بہن کے روپ میں دیکھ لیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت کی وجہ سے, اس پر شفقت کی وجہ سے رب ذوالجلال اسے ہر آزمائی سے نجات عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ جس حیثیت سے دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو جو حق دے دیا صبح قیامت تک. آج دنیا راگ الاپ رہی ہے, آج دنیا پوری ویسٹ کے اندر آپ دیکھ لیں, یورپ کے اندر دیکھ لیں, آج یہ کہا جاتا ہے جی عورتوں کے حقوق, عورتوں کی آزادی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس سے اور کیا آزادی دینی تھی کہ کہا کہ مرد کی جنت بھی اس کے پیروں تلے ہے. اللہ اس سے بڑی اور کیا آزادی ہو سکتی ہے. تو اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رول ماڈل ہے امت مسلمہ کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سیدۃ نساء العالمین, عالمین کی عورتوں کی میری بیٹی سردار ہے, کیونکہ میں نے اس کو رول ماڈل بنا دیا ہے پوری دنیا کی عورتوں کے لیے. وہ تربیت کر کے اور وہ پورا بنا کر کس طرح سے رول ماڈل بنا دیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کی خواتین کو ان جیسا بننا ہے, ان کی تربیت پر, ان کی کردار سازی پر مطالعہ کرنا ہے, اس طرح بننے ان کی گرد راہ کی خاک تلاش کرنی ہے, اور ان نقوش کو تلاش کرنا ہے کہ جو آپ کی جانب جو آپ کے راہ پر جا رہے ہیں, ان نقوش کو تلاش کرنا ہے اور آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا ہے. ویسے تو اوورآل تو امت مسلمہ پر یہ لازم ہے کہ وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دامن رحمت سے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ آپ کے دامن رحمت سے جڑے رہیں. بے شک. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح, یہ جو میری اہل بیت ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے, جو اس میں سوار ہوگا وہی بچے گا بھائی. اللہ اکبر. جس نے سوار نہیں ہونا وہ جتنا مرضی ہے وہ عبادت و ریاضت کر کے, وہ چاہے دن میں جو ہے نا وہ ستارے بھی اتار لائے نا عبادت کی بنیاد پر, لیکن وہ خالی ہے, اس کے بانڈے میں کچھ نہیں ہے, وہ محروم ہے. بے شک اہل بیت کی محبت جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے. ناظرین کرام, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح فرما دیا کہ اہل بیت سے جڑ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, فلاح آپ کے قدم چومے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت بہتر طریقے سے امت کی تمام خواتین کو نظر رکھتے ہوئے, امت کی تمام خواتین کو, تمام ماؤں, تمام بیٹیوں, تمام بہنوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی, اور پھر فرمایا کہ یہ میری بیٹی سیدہ نساء العالمین ہے, پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے. اس میں مسلم بھی آ گئیں اور نان مسلم بھی آ گئیں کہ پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. مفتی صاحب, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کے لیے یقیناً بہت شفقت فرمائی, محنت فرمائی, تربیت فرمائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیٹی بنی تو وہ بھی بے مثال, اور اگر زوجہ بنی تو وہ بھی بے مثال, اور اگر ماں بنی تو وہ بھی بے مثال. تو اتنے زیادہ رتبے اور اتنی زیادہ اختیارات ہونے کے باوجود بھی آپ کے شب و روز کے کیا معمولات تھے, کس طرح سے آپ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے تو ویسے بہت پہلو ہیں. آپ کے جو شب و روز والا پہلو ہے, آپ سارا دن اپنے گھر کا کام کاج کرتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت میں مصروف رہتی, لیکن جب رات ہوتی تو ساری رات سجدے میں گزر جاتی. اللہ اکبر. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دن کو جب چکی پیستی تو آپ کے مبارک ہاتھ سوج جایا کرتے, زخم پڑ جایا کرتے آپ کے مبارک ہاتھوں میں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
کہ آئیے چلتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، کچھ کنیزیں آئی ہوئی ہیں، چلیں ایک غلام مل جائے تو میرا سینہ جو ہے نا وہ پانی ڈھو کر، میرا سینہ جو ہے وہ پانی لا کر اس پر زخم پڑ چکے ہیں، تو ایک آدھ غلام ہمیں مل جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب دونوں گئے تو آقا علیہ السلام موجود نہ تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ ساری بات کی۔ تو جب واپس نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ تسبیحات پڑھ لے، جب اسے تھکاوٹ محسوس ہو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھ لے، اس کی ساری تھکاوٹ، دکھ درد سارے دور ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تربیت تھی کہ دن کو یہ آپ کا شب و روز کا معمول تھا، اور یہ آقا علیہ السلام چاہتے تو مالک کونین ہیں کچھ پاس رکھتے ہی نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دربار میں کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن آقا علیہ السلام نے آپ اپنی صاحبزادی کو کوئی نوکرانی نہیں دی، کوئی کنیز نہیں دی، اس واسطے نہیں دی کہ صبح قیامت تک دنیا کے لیے رول ماڈل بنے گا۔ جب بھی کوئی مثال دے گا تو وہ مثال دے گا محمد عربی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ جب آپ محنت کر سکتی ہے تو پھر کائنات میں کون ایسا ہے کہ جو محنت سے مبرہ ہے اور منزہ ہے۔ اور جب آپ دن میں یہ سارے معاملات سر انجام دیتی، قرآن کریم کی تلاوت کرتی، رات ہوتی تو سجدہ ریز ہو جاتی، اور محدثین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اذان پڑھتے تو آپ کا سجدہ ہی کوئی نہیں مکمل ہوتا تھا، آپ دعا کرتی تھی، التجا کرتی تھی کہ مولا تیری رات ختم ہو گئی ہے، تیری بندی کا بھی ایک سجدہ ہی کوئی نہیں پورا ہوا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی سجدہ رات کو کرتی تھی، معنی یہ ہے کہ لذت آشنائی انہیں اتنی نصیب تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت اتنی کرتی تھی، ریاضت اتنی کرتی تھی، ان کا تقوی اور طہارت بے مثال تھا۔ معاملہ کیا تھا کہ وہ اس لذت میں مگن رہتی تھی، رات بیت جاتی تھی، انہیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے آپ کے شب و روز کے معمولات تھے، اور یہ یہاں سے ہمیں یہ بھی ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے بڑا سبق ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دیا، آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو کئی مہینے گزرے تو سیدہ جا کے کہتی ہیں کہ بابا جان میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی بستر وغیرہ، کوئی اس چیز کی مال غنیمت سے کوئی چیز دے دیں، ہمارے پاس صرف ایک ٹاٹ ہے، اسی پہ سوتے ہیں، صبح جانوروں کو اسی میں چارہ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اس پر صبر کرو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زوجہ نے 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی حالت میں گزارے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صبر کی تلقین کی، یہ تربیت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے ساری اپنی توجہ حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، حضرت سیدنا امام محسن پر وقف کی، ساری توجہ ان پر دی، تربیت کی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں اسلام اگر بچا ہے تو سیدہ کی تربیت کی بنیاد پہ بچا ہے، اور یہ آپ کا انداز تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت فرمائی، اور یہاں پوری امت کی بیٹیوں کے لیے سبق یہ ہے کہ آج بھی جب ماں باپ اپنی بیٹی کو بیاہ کے دوسرے گھر بھیجتے ہیں نا، شادی کر کے، اس کو پہلے سمجھا کے رکھتے ہیں کہ بیٹی تیرا واسطہ آگے ساس سے پڑھنا ہے، تیار رہنا، وہ غیر ہوتے ہیں، وہ پرائے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسی کوئی تربیت نہیں فرمائی، بلکہ بتایا کہ بیٹی جہاں جا رہی ہے وہ تیرا گھر ہے، تو نے اس کو گھر سمجھنا ہے، اس کو اپنا گھر سمجھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے، سیدہ کی سیرت سے ہماری سوسائٹی کے لیے بھی بڑا اہم پیغام ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کو دوسرے گھر بھیجتے ہیں تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تو نے ساس کو فیس کرنا ہے، وہ غیر ہوگی، پتہ نہیں کس رویے کی ہوگی، کس لہجے کی ہوگی۔ اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ بیٹی تم اپنے گھر جا رہی ہو، وہی تمہارا گھر ہے۔ تو جب آپ اس کو اس انداز سے بھیجیں گے، وہ پھر گھر کو سمجھے گی، کام بھی کرے گی، عبادت بھی کرے گی، ریاضت بھی کرے گی، اپنے چھوٹے بڑے کے حقوق کو بھی سمجھے گی، اور پھر جب یہ ساری صورتحال ہو جائے، جب بیٹی
اپنی ذمہ داری پوری کر لے تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، ہاں، اللہ اس لیے کہ میں نے تمہارے نکاح میں فاطمہ کو دنیا میں ہی نہیں دیا، بلکہ میری بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دنیا اور آخرت میں ہوگی. اللہ اکبر. ساری کائنات کا تعلق بعد از وصال ٹوٹ جاتا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ اعزاز ہے کہ دنیا میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں اور قیامت میں بھی آپ کی اہلیہ ہوں گی اور جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہوں گی. سبحان اللہ. ناظرین کرام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شب و روز کے جو معمولات تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ جانتی تھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تربیت اس طرح سے فرمائی تھی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی سوال کرتی تھیں تاکہ آنے والی امت یہ نہ کہے کہ آپ نے کچھ پوچھا ہی نہیں، انہوں نے کچھ سوال ہی نہیں کیا. تو آقا علیہ السلام سے سوال کرتی تھی کسی چیز کا تاکہ آقا علیہ السلام کے جواب پر امت کے لیے ایک نصیحت سامنے آ جائے. تو ناظرین کرام، ہمارا اس موضوع سے، اس پروگرام سے یہ پیغام ہے امت مسلمہ کی خواتین کے لیے کہ وہ ضرور بھی ضرور اپنے کردار کو زانچنے کے لیے، اپنے کردار کو ایک سانچے میں ڈھالنے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا مطالعہ ضرور بھی ضرور کریں. اس سے ان کے کردار میں روشنی آئے گی، چاشنی آئے گی. اور یہ جو اکثر کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں سکون ہی نہیں ہے، تو یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے جو گھروں کے سکون اور راحت ختم ہو گئی ہے. آخر میں مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اور پھر اس میں خواتین اسلام کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاندان رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں. آپ کا یہ شرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کا جو نسب ہے وہ مردوں سے چلے گا، لیکن یہ صرف اعزاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہزادی کا ہے کہ آقا علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نسب کے لیے آپ کی بیٹی کا انتخاب فرمایا، اور اس کی بہت ساری وجوہیں. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، وصال ہوا تو کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ ابتر کہنا شروع کیا کہ آپ کے نسل بریدہ ہے، آپ کا نسل آگے آپ کے نسل نہیں بڑھے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر رنجیدہ ہوئے تو رب ذوالجلال نے پوری صورت اتار دی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. فرمایا حبیب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ نسل کٹے، یہ ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، آپ کے دشمن تباہ ہوں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. یا رسول اللہ آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم آپ کی نسل کو آپ کی بیٹی فاطمہ سے چلائیں گے. اللہ اکبر. یہ قرآن کریم کی اس مبارک صورت سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ شرف ہے آپ کا، یہ اعزاز ہے آپ کا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل سبب و نسب ینقطع. فرمایا سارے رشتے، سارے ناطے، سارے حسب نسب سب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن، الا سببی و نسبی، صرف میرا نسب اور میرا حسب، میری نسبت برقرار رہے گی. جس کا تعلق میرے ساتھ ہوگا وہی نجات پائے گا. تو معنی یہ ہے کہ جو میرے نسب والے ہوں گے وہ تو ویسے ہی خیر میں ہیں، اور جو ان کی غلامی میں ہوگا وہ بھی خیر میں ہی ہوگا. اور امت کو یہ پیغام ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب وصال ہوا، آپ وقت وصال تھا، آپ نے نصیحت فرمائی. 2 لفظوں میں آپ نے نصیحت کی. فرمایا کہ میں دنیا سے جانے لگی ہوں تو مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دینا، دن کے اجالے کا انتظار نہ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جنازے پر کوئی اوپر چادر پھیلا دینا کہ میرے کفن پر کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے. یہ کردار ہے اصل، بے شک بے شک، یہ اصل کردار ہے. اور اس کا صلہ کیا ہے؟ صلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، امام حاکم نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ قیامت کے دن محشر کے اندر جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ویسے ہی انسان کا ہاتھ، یہ آگ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اگر جو جہنم کی آگ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک اگر وہ ایسے اس کی حباب بھی باہر آئے نا، ایک چنگاری باہر آئے، یہ کائنات جل کے راکھ ہو جائے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، کسی کے گناہوں کی وجہ سے چربی پگھل کے سینے پہ ہوگی، کسی کے پاؤں کے اوپر ہوگی، اس وقت ایسے عالم میں آئے گی، یا اہل المحشر، آواز آئے گی پردے کے پیچھے سے،
गुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहें झुका लो। हर कोई परेशानी के आलम में मौला क्या होगा। और ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि आहले माशर के अंदर अंबिया भी होंगे, सिद्दीकीन भी होंगे, सालिहीन भी होंगे, लेकिन किसी को निगाह बुलंद करने की, सवाल करने की जरूरत नहीं होगी कि मौला नजरें क्यों झुकाएं। आवाज आएगी निगाहें झुका लो, मेरे महबूब की बेटी फातिमा की सवारी गुजर रही है। सुभान अल्लाह। ये शर्फ, ये एजाज उसे ही नसीब होगा। क़यामत के दिन अगर कोई बेटी चाहती है कि उसके लिए निगाहें झुका दी जाएं, उसके लिए एजाज से उसका हशर में इस्तिकबाल किया जाए, सैयदा की कनीजाओं में आपका शुमार हो, सैयदा की मुहिब्बीन मुहिब्बात में आपका शुमार हो, तो उसके लिए लाजिम है कि अपना किरदार भी सैयदा के मुताबिक। और ये सबसे बड़ा जो पैगाम है आपकी सीरत का, मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ पहलू हैं, चंद मिनट के अंदर तो ज्यादा बात नहीं हो सकती। सबसे बड़ा जो आपका पहलू जो वो है हया। अल्लाह बेशक, कि जिस महबूबा कायनात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी कि जिसका कफन भी मेहरबान नहीं देखा, अल्लाह जिसके कफन को इतनी ज्यादा यानी जिन्होंने बाद अज विसाल, हालांकि हुक्म शरी विसाल के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन सैयदा ने इतना एहतमाम फरमाया कि क़यामत तक की बेटियों के लिए हुज्जत बनना था, दलील बनना था, हुज्जत बनना था। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नती औरतों की मेरी बेटी सरदार है, तो जिसने जन्नती औरतों की सरदार की गुलामी करनी है तो उसके लिए लफ्ज जरूरी नहीं है, उसके लिए किरदार जरूरी है। अपने अमल से बताना है, हमें लिख के न बताना पड़े कि हम सैयदा के गुलाम हैं। हमारी बेटियों को ये लफ्जों से न बताना पड़े, बल्कि उनको देख के पता चले कि नहीं, इसे सैयदा की बारगाह से कुछ न कुछ सौगात जरूर नसीब हुई। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन को चाहिए कि सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की सीरत पर ज़रूर मुतालिया करें और अपने किरदार को बेहतर करें। आज के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।